شان کش زلف گیتی تزئین امم کے باعث ہے، ہم نقش و نگار علم و فن اشہاد قلم کے الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد. محترم صدر، اساتذہ اکرام، مہمانان عظام اور میرے عزیز رفقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کے بارے میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے قرآن انسانیت کا دائمی و ابدی رہبر. حضرات، قرآن نور بھی ہے، زندگی بھی، ہدایت بھی اور انقلاب بھی. فقدان خودی سے ہے اندھیری تیری رات، فقدان خودی سے ہے اندھیری تیری رات، قرآن کی صدا رکھتی ہے بیداری کا نغمہ. حاضرین بزم، قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کا سایہ تک نہیں. یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہی ہدایت ہے. یہ وہ کتاب ہے جو زمانے کو نہیں دیکھتی بلکہ زمانہ اسے دیکھتا ہے. یہ قرآن صرف ماضی کی کتاب نہیں، یہ قرآن صرف عربوں کے لیے نہیں، یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے رب کا آخری پیغام ہے. یہ قرآن جس نے راہوں کو روشن کیا، تہذیبوں کو بدلا، غلاموں کو امام بنایا اور ظالموں کو رو کر اللہ کے حضور جھکنے پر مجبور کیا. قرآن وہ روشنی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے. یہ قرآن صرف مذہبی کتاب نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے. یہ علم کا سمندر ہے، یہ نور جاویدہ، یہ علم کا سمندر ہے، یہ نور جاویدہ. قرآن کی عظمت سے ہے روشن یہ آسماں. معزز سامعین، آج دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج پر نظر آتی ہے، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس نے 1400 سال پہلے زمین، آسمان، بادل، بارش، پانی کے چکر اور جنین کی تخلیق اور کائنات کی وسعتوں کے راز کھول دیے. بگ بینگ تھیوری قرآن میں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. جنین کا ارتقاء قرآن میں، خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. پہاڑوں کے کھوٹے قرآن میں، والجبال اوتادا. سمندروں کے درمیان پردے قرآن میں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. یہ کتاب سائنس سے ٹکراتی نہیں بلکہ اگر کبھی سائنس قرآن سے ٹکراتی ہے تو خود ٹوٹ جاتی ہے. یہ قرآن جس نے انقلاب برپا کیا، جو قوم عرب کل جاہل تھی، بکھری ہوئی ناچ گانے، شراب اور قتل و غارت میں ڈوبی ہوئی تھی، اسی قوم نے قرآن پڑھ کر قیصر و کسریٰ کو ہلا دیا، دنیا کے نقشے بدلے، عدل اور انصاف کی تاریخ رقم کی. علم، فلسفہ، طب، فلکیات، ہندسہ، ادب، سب میں دنیا کے استاد بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. معزز حاضرین، آج قرآن ہی آخری سہارا اور آخری نور ہے. یہ دنیا فتنوں سے بھر چکی ہے، اسکرینیں آنکھوں سے حیا چھین رہی ہیں، گیم دل سے احساس لے رہے ہیں، ویڈیوز روح میں زہر بھر رہی ہیں. اس ماحول میں صرف ایک چیز ہے جو تمہیں ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے، وہ ہے صرف قرآن. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو اسے تھام لے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. معزز سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل بدلے، گھر بدلے، تقدیر بدلے، نسلیں بدلے، معاشرے بدلے، تو آج ہی قرآن سے اپنی نسبت جوڑ لو، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ نے کیا ہی خوب فرمایا تھا، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اس امت کا آخری حصہ اس وقت ٹھیک ہوگا جب وہ اپنے پہلے حصے کا طریقہ اپنائے گا، اور پہلے حصے کی بنیاد صرف قرآن تھا. جہاں میں ان کی زندگی چراغ صبح بن گئی، جہاں میں ان کی زندگی چراغ صبح بن گئی، جو آ کے مٹ گئے تھے وہ آفتاب بن گئے.
اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا سچا پیروکار بنائے اور قرآن کو آنکھوں کا نور، دلوں کا سرور اور زندگی کا دستور بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہم شان کش زلف گیتی تزئین امم کے باعث ہیں. ہم نقش و نگار علم و فن اشہات قلم کے باعث ہیں.